اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، نصیحت کی، اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کچھ کلمات بتائیے، سکھائیے کہ پھر مجھے کسی کی حاجت نہ رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں جو دعا بتائی وہ اس میں یہی ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ تو عافیت طلب کرنا سنت بھی ہے، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے اجر بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے عافیت اللہ سے طلب کرتی رہنی چاہیے۔ ہم مطالعہ دینی ادب کے عنوان سے جو کورس پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم علم حدیث اور اصول حدیث، علم فقہ اور اصول فقہ کے اندر لکھی گئی، مرتب کی گئی ان علمی کاوشوں پر نظر ڈال رہے ہیں کہ جو علمی کاوشیں کلاسیکل لٹریچر کی حیثیت رکھتی ہیں اپنے اپنے میدانوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے فنون کے اعتبار سے، اور ان تصانیف کے غیر معمولی اثرات رہے ہیں، ان کو غیر معمولی اہمیت سے نوازا گیا ہے، اور آج تک ان کے اسالیب اور مناہج پر کام ہو رہا ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہے، ان کو آگے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم علم حدیث سے پھر ایک دفعہ علم فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور علم فقہ کے اندر آج جس کتاب کا تعارف اور جائزہ ہم پڑھیں گے وہ ظاہری مذہب کی نمائندہ کتاب المحلہ، جو امام ابن حزم رحمہ اللہ کی مرتب کردہ یا لکھی ہوئی تصنیف ہے، جو المحلہ کے نام سے معروف ہے۔ ظاہری مذہب جو ہے وہ 3 صدی ہجری میں موجود رہا ہے۔ بہت سارے فقہی مذاہب موجود رہے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی نہ رہ سکے اور ختم ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی ہے مذاہب کے حوالے سے۔ علامہ ابن خلدون نے بھی جو ہے وہ فقہی مذاہب کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو بڑی معلوماتی بھی ہوں گی اور بڑی فائدہ مند بھی ہوں گی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ گویا قدرت یہ چاہ رہی تھی تکوینی طور پر کہ یہ جو ہے وہ 4 مذاہب جو ہے وہ باقی رہنے ہیں اور باقی جو ہے وہ ختم ہو جانے ہیں۔ تو جو فقہی مذاہب موجود نہ رہے، جن کے فالورز موجود نہ رہے، ان میں سے ایک بڑا مذہب جو ہے وہ ظاہری مذہب ہے، جو امام ابو سلیمان داؤد بن علی الظاہری کی طرف منسوب ہے، کہ جنہوں نے اپنی فقہی اجتہادات اور استنباطات کی وجہ سے ایک شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نصوص تک محدود رکھا تھا اور رائے کے ساتھ اجتہاد کی تمام صورتوں کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے مذہب کی تائید میں کئی کتابیں لکھی جو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن اس مذہب کی سب سے نمائندہ کتاب جو سمجھی جاتی ہے، یا اس مذہب کو واقعتاً ایک مذہب کے طور پر متعارف کروانے والے یا مستقل مذہب کی حیثیت سے آگے تک پہنچانے والے، وہ امام ابن حزم ہیں جو 5ویں صدی ہجری میں رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس فقہ کو بھی مدون کیا، اور ان کی کام کی وجہ سے پھر اس مذہب کو بہرحال تعارف ملا اور شہرت ملی۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی جو ہے وہ امام داؤد کی طرح نصوص سے استنباط و استخراج کیا، اور قیاس اور رائے کے انکار میں زیادہ سختی کا اظہار کیا اپنے ماقبل امام کے مقابلے میں۔ امام ابن حزم نے سب سے پہلے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، کتاب الخصال، اور پھر اس کی خود ہی جو ہے وہ شرح لکھی، کتاب الایصال، اور پھر اس کتاب کا اختصار کیا المجلہ میں اس کا اختصار کیا، المجلہ میں اس کا اختصار کیا، اور پھر الایصال کا خلاصہ اور المجلہ کی مختصر شرح المحلہ تصنیف کی، جو فقہ ظاہری کی نمائندہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام ابن حزم اندلسی کی کنیت ابو محمد ہے، علی بن احمد آپ کا نام ہے۔ آپ قرطبہ میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں یعنی اندلس میں تو آپ کے نام کے ساتھ الاندلسی بھی لکھا ہوتا ہے۔ آپ 384 ہجری میں پیدا ہوئی ہے اور قرطبہ کے علاقے میں۔
آپ کے والد جو ہیں وہ اس وقت کے حاکم جو تھے منصور عامری، اور بعد میں ان کے بیٹے مظفر جو اندلس میں اموی خلفاء تھے، ان کے وزیر رہے، اس لیے ابن حزم کو ابتدائی میں بڑی خوشحال زندگی گزارنے کا موقع ملا، ابتدائی تعلیم اور تربیت اپنے گھر میں اپنے اور مربی سے اور پھر اپنے اساتذہ سے حاصل کی۔ جو لوگ آپ کے والد کی مجلس میں آتے تھے ان سے بہت کچھ آپ نے سیکھا۔ آپ آغاز میں مالکی فقہ کو پڑھتے رہے، پھر شافعی مسلک کی طرف جو ہے وہ رغبت حاصل کی اور پھر اس مسلک کو اختیار کی، اور پھر آخرکار ظاہری مذہب کے پابند ہو کر اس کے لیے کوشاں ہوئے، اور آپ بھی وزیر رہے بھی خلفاء کے ساتھ، مرتضیٰ کے ساتھ، عبد الرحمن کے ساتھ، اسی طریقے سے ہشام کے ساتھ بھی آپ وزیر رہے، اور پھر آپ کی مخالفت بھی کی گئی، آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کی کتابیں جو ہیں وہ نظر آتش کی گئیں اشبیلیہ کے اندر۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ جو ہے وہ 456 ہجری میں 71 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام ہیں جن سے آپ نے علم دین سیکھا، جن میں عبداللہ بن ابراہیم الاصیلی، محمد بن عیسیٰ الوراق، محمد بن عیسیٰ بن محمد الوراق، اسی طریقے سے احمد بن محمد عبد الرحمن بن ابی یزید المصری، یحییٰ بن عبد الرحمن بن مسعود، اسی طریقے سے ابن الفردی، اور شیخ محمد بن عبد الرحمن الکتانی، عبداللہ بن ربیع بن عبداللہ التمیمی۔ ایک بڑی فہرست ہے آپ کے اساتذہ کی جن سے آپ نے علم دین سیکھا۔ آپ کے تلامذہ کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے مذہب اور علم اور فکر کی ترویج میں کردار ادا کیا، اس لیے کہ جو اندلس تھا وہاں پر مالکی مذہب کا غلبہ تھا، اور آپ کو بہت جو اچھا تلامذہ میسر آئے، ان میں بہت تھوڑے نام ہیں، لیکن جن کا تذکرہ آپ کی کتب میں ملتا ہے ان میں محمد بن احمد بن محمد، اسی طریقے سے عبد الملک بن زیاد التمیمی، سالم بن احمد، اسی طریقے سے الفضل بن علی بن احمد اور علی بن سعید۔ تو اس طرح آپ کے شاگردوں میں بھی شرح بن محمد بن شرح، حسین بن عبد الرحیم، یہ آپ کے شاگردوں میں ہمیں نام ملتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے مختلف میادین میں کام کیا، مختلف موضوعات پر، حدیث پر، فقہ پر، اصولوں پر، سیرت اور تاریخ پر، لغت و ادب پر، علم منطق اور علم کلام میں، انساب و ملل پر آپ کی کتابیں۔ آپ کے جو کتب و رسائل کی تعداد ہے وہ 137 شمار کی گئی ہے، گو کہ آپ کے بیٹے ابو رافع کی طرف ایک قول منسوب ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 400 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ آپ نے تحریر کی ہیں۔ آپ کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت جو ہے وہ اس کو المحلہ کو ملی، اسی طریقے سے الاحکام فی اصول الاحکام بھی آپ کی کتاب، اسی طریقے سے الملل والنحل کے نام سے، الفصل فی الملل والاحواء والنحل کے نام سے آپ کی کتاب نے بھی بڑی شہرت حاصل کی۔ المحلہ، المحلہ جو ہے وہ اس میں مفعول ہے اور جس کا مطلب آراستہ کیا ہوا، سجایا ہوا، اور المحلہ بالآثار فی شرح المجلہ بالاختصار، یعنی احادیث سے اور آثار سے مزین المجلہ کی مختصر شرح۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کتاب کی وجہ تالیف اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر کی ہے، اور کہا ہے کہ ہم ان مختصر مسائل کی توضیح کریں گے اس کتاب کے اندر جن کو ہم نے المجلہ میں جمع کیا ہے، اور براہین و دلائل کو مختصراً بیان کرنے پر اکتفا کریں گے تاکہ طالب و مبتدی جو ہے وہ بآسانی اس سے استفادہ کر سکے۔ تو اس کتاب کو المحلہ کو
مجلہ کی گویا جو ہے وہ توضیح کر رہے ہیں، جو اس کے اندر امام صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب کی بہت ساری طباعتیں ہیں، کئی دفعہ چھپ چکی ہے، 11 جلدوں میں یہ کتاب جو ہے وہ مختلف اہل علم کی تحقیقات کے ساتھ جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، اور ابھی بھی اس کی شائع ہو رہی ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کا آغاز کیا تھا، یہ زرعی یونیورسٹی جامعہ زرعیہ کے استاد تھے جو اسلامیات کے، غلام محمد حریری صاحب، جنہوں نے ابو زورقی کی کتابیں بھی ترجمے کیے ہیں اور بڑا عمدہ کام کیا ہے تھوڑے عرصے میں پروفیسر غلام محمد حریری صاحب نے، تو انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور 3 جلدیں جو ہے وہ اس کی شائع ہوئی، اور اس کے بعد یہ نامکمل رہ گئی۔ المحلہ جو ہے وہ نمائندہ کتاب ہے، جیسا میں نے ذکر کیا ظاہریہ کی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنا ایک جداگانہ انداز رکھتے ہیں فقہ کے اندر، بہت ساری چیزوں میں ہمیں فقہائے مذاہب اربعہ سے بھی بالکل جو ہے نا وہ منفرد اور ممتاز یعنی الگ دکھائی دیتے ہیں، اور بعض ان کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ان سے یعنی فروعات میں بھی اختلاف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہو تو اس کو تصرفات کا حق اسی طرح حاصل ہے جس طرح تندرست آدمی کو، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ فوت شدہ شخص کی وصیت کسی غیر وارث سے قریبی کے حق میں ایک خاص حد تک بہرحال نافذ کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے تفردات بھی ہیں، انفرادی آراء بھی ہیں، اور ابن حزم کی مثلا طہارت کے حوالے سے ایک مسئلے میں وہ جمہور فقہا کے بالکل خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جس پر آدمی پر غسل واجب ہے، یا وہ عورت جو حیض اور نفاس کی صورت میں بھی عورت کے لیے جو ہے وہ قرآن کو چھونا اور پڑھنا وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ کے بہت ساری چیزوں کے اندر اس حوالے سے ہمیں فروعی اختلافات کے ساتھ ساتھ استنباط کا بھی جو ان کا طرز اور منہاج ہے وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور ائمہ اربعہ تو آپ جانتے ہیں کہ استنباط مسائل میں کتاب و سنت پر، اجماع اور قیاس پر اعتماد کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور گو کہ قیاس کے حوالے سے ان کے ہاں اختلافی اقوال ہیں، اور بعض کے ہاں تنگی ہے، بعض وسعت کا اظہار کرتے ہیں۔ امام شافعی جو ہے وہ قیاس سے آگے نہیں بڑھتے، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ قیاس کے ساتھ عرف و استحسان کا دروازہ بھی کھولتے ہیں، امام مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں مصالح مرسلہ اور سد ذرائع کے قائل ہیں، یعنی اس طریقے سے وہ فقہ کو ایک کبھی خشک نہ ہونے والا چشمہ سمجھتے ہیں۔ ابن حنبل رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل کا انداز جو ہے یا طرز جو ہے وہ امام مالک کے قریب ہمیں نظر آتا ہے، اور لیکن ابن حزم جو ہے وہ ان سب سے ہمیں ائمہ اربعہ سے ہمیں بالکل مختلف اور الگ نظر آتے ہیں۔ ان کا طرز جو ہے استنباط کا وہ ائمہ اربعہ کے منہج سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس لیے کہ ظاہریہ جو ہے وہ کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے علل تلاش نہیں کرتے تاکہ دیگر مسائل کو ان پر قیاس کیا جائے، اس طرح کے چاروں ائمہ کی فقہ کا انداز ہے۔ تو یہ جو ہے نصوص سے ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں یہ نصوص سے علت کا استخراج کرتے ہیں، اور جہاں وہ علت پائی جاتی ہے تو وہاں وہ حکم جاری کر دیتے ہیں، وہی حکم جاری کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علت میں اس صورت میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں نص نہیں ہوتی وہاں بھی اس کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ابن حزم رحمہ اللہ جو ہے وہ براہ راست نصوص سے احکام اخذ کرتے ہیں اور علت کو تلاش نہیں کرتے، اس لیے ان کے طرز استنباط کو منہاج ظاہری یا فقہ ظاہری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ کے اندر جو ہے وہ جو انداز اختیار کرتے ہیں یا جو ان کا ہمیں اسلوب دکھائی دیتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فقہی مسئلے کا آغاز وہ مسئلہ لکھ کر کرتے ہیں، اور آغاز مسئلہ میں اس مسئلے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور نصوص شرعیہ کے ظاہر پر مسئلہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔
وہ اپنے استنباط اور استدلال میں احادیث سے آثار صحابہ کو بھی جو ہے استفادہ کرتے ہیں، اور نہ صرف انہیں متعدد طرق سے بیان کرتے ہیں بلکہ ان روایات کو جرح و تعدیل کے اصول پر پرکھ کر ان پر ضعف اور صحت کا حکم بھی لگاتے ہیں۔ اجماع امت کو دلیل شرعی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ المحلہ میں اور اپنی کتاب الاحکام میں انہوں نے اپنے نظریہ اجماع کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے نصوص میں بظاہر کوئی تعارض نظر آئے تو ان میں تطبیق یا تنسیخ کو بھی واضح کرتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے وہ دیگر ائمہ کے اقوال بھی درج کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر امام ابو حنیفہ کے، امام مالک کے، امام شافعی کے، احمد بن حنبل کے اقوال ہیں، لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال بہت کم درج کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں صرف امام الحدیث سمجھتے ہیں۔ اور ائمہ کے دلائل کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر اور پھر ائمہ کا رد بھی کرتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی اس تصنیف کے اندر جن مصادر پر اعتبار کیا ہے یا جن سے استفادہ کیا ہے وہ 22 کے قریب ہیں، جو بنیادی کتب کے جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اسلامی فقہی ادب میں ایک بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے المحلہ کا، اپنی زبان کے اعتبار سے، طرز استدلال کے اعتبار سے، زور بیان کے اعتبار سے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ لغت کی چیزیں آپ کو لغت کی آبھاس ملیں گی، اشعار کوٹ کرتے ہیں، اور مختلف فنون کے ماہرین کی آراء نقل کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ایک دائرۃ المعارف ہے المحلہ، جو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا تقریباً 2400 کے قریب جو ہے وہ مسائل کو انہوں نے اپنے ہاں ذکر کیا ہے۔ اور ان کی اس تصنیف کے اندر جو 11 جلدوں کی میں بات کر رہا تھا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو مباحث ہیں وہ اس میں صحابہ کے احادیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، اور ایک جلد تو گویا احکام القرآن پر اور ایک جلد احکام الحدیث پر ہے، اور صحابہ اور تابعین کی فقہ جو ہے وہ اس پر جو مواد ہے وہ تقریباً ایک جلد بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جلد جو ہے وہ تبع تابعین اور 5ویں صدی کے نصف اول تک کے فقہاء کے فتاویٰ کی ہے، اور 2 جلد کے قریب وہ حنفی فقہ اور 2 مالکی فقہ کے رد میں، جبکہ ایک جلد میں تقریباً ایک جلد کے برابر جو مواد ہے وہ شافعی فقہ اور دیگر مذاہب کے رد میں۔ اور ان کے یہاں شدت ہے، ان کی زبان کے حوالے سے بڑی آراء ذکر کی جاتی ہیں۔ امام ابن حزم کی زبان بڑی سخت ہے، بلکہ ایک مقولہ ان کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ ان کی زبان کو حجاج بن یوسف کی تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ابن حزم نے المحلہ میں بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، اور 700 کے قریب احادیث جو ہیں انہوں نے اپنی سند سے بیان کی ہیں المحلہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تابعین، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں۔ علماء نے اس کتاب کو بڑی کتابوں میں شمار کیا۔ شیخ عز الدین ابن عبدالسلام نے کہا کہ میں نے اس جیسی کتاب جو ہے وہ نہیں دیکھی، اور جس طریقے سے ابن قدامہ کی المغنی ہے، اسی طریقے سے المحلہ ابن حزم کی اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ ایک اور شیخ نے کہا کہ المحلہ، فتح الباری اور نیل الاوطار جو ہے یہ 3 کتابیں بڑی عمدہ ہیں، اور جو ان کو پڑھ لے تو مسائل کے استنباط اور ان کے دلائل میں کسی اور کتاب کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ المحلہ کے اندر مختلف بڑی نادر چیزیں بھی ہیں، فقہی عجائب کا تذکرہ ہے بہت ساری۔ اس کے اندر آپ کو مثالیں ملیں گی جو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بہت ساری ان کی آراء کو آج بھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ بڑا کوٹ اور ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ران ہے یہ 70 میں شامل نہیں ہے، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور ثابت بن قیس اور انس بن مالک اور ابو ذر غفاری رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور
امام ابن حزم جو ہے وہ اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں خاص طور پر یہ جو لوگ کھلاڑی اور پہلوان ہیں ان کے لیے اس میں بڑی آسانی کا پہلو ہے جو ذکر کیا جاتا ہے آج کل۔ اس طریقے سے بہت سارے اور پہلو ہیں جو آپ کو اس کتاب کے حوالے سے ملیں گے۔ بعض مقامات پر یعنی ان پر گرفت بھی کی گئی، جیسے میں نے ذکر کیا 2400 کے قریب 2308 مسائل کا حل جو ہے وہ ابن حزم نے درج کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کے بیٹے ابو رافع نے اس کی تکمیل کی، اس کتاب کو مکمل کیا، یعنی آخری حصے میں 2400 کے قریب مسائل ہیں تو 2308 مسائل جو ہے وہ شیخ نے خود بیان کیا ہے۔ اچھا، ان کی بعض آراء کے حوالے سے گرفت کی گئی کہ وہ بعض آراء ایسی ہیں کہ وہ جو قابل قبول نہیں ہیں۔ مثلا مجھے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو کاٹنے کے لیے کتے یا کسی شیر کو چھوڑ دے یا کسی احمق انسان کو تلوار تھما دے اور اس کے نتیجے میں کوئی آدمی مارا جائے، تو کتے کو ابھارنے، شیر کو چھوڑنے اور احمق کو تلوار تھمانے والے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر گرفت نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھ نہیں ہو سکتی، کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر گڑھا کھود دے اور اس گڑھے کو ڈھانپ دے، پھر کسی شخص کو اس راستے سے گزرنے کا حکم دے اور گزرنے والا اس میں گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے، تو وہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جس آدمی نے گڑھا کھودا ہے اس پر کوئی جو ہے وہ یا جو کہہ رہا ہے کہ اس طرح گزر جاؤ، تو اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اس پر اس سے گرفت نہیں ہو سکتی، اس پر اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو حالانکہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا واضح نص کی موجودگی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سے بہت ساری جگہوں پہ وہ خود استدلال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ اپنا اصول جو ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح کی بعض اور آراء بھی جو ہیں وہ ایسی ہیں ابن حزم کی کہ جو تسلیم نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ اس تصنیف کے اندر جو انہوں نے عقلی دلائل استعمال کیے ہیں، ذکر کی نقل کیے ہیں، یا ان کے جو طرز ہے استدلال کا، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل قدر ہیں اور جن کو بڑا اہمیت سے نوازا گیا، اور آج کے دور میں بھی اس پر بحث ہو رہی ہے اور ان کی آراء کو دیکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ تو آپ اگر تفصیل سے اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ جو ابو زہرہ کی کتاب ہے امام ابن حزم کی حیات اور ان کی خدمات کے حوالے سے، تو اس کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر ان کی پوری فقہ اور ان کی کاوشوں کے حوالے سے مواد موجود ہیں، وہاں پر آپ ان کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ ابن حزم الاندلسی، اندلس کے معروف امام، المحلہ کے نام سے ان کی کتاب جو فقہ ظاہری کی نمائندہ کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم چند اور کتب کو دیکھیں گے جو ہمارے کورس کا حصہ ہیں، کہ جن کے اندر اپنے اپنے میادین کے حوالے سے وہ جو مواد شامل ہے وہ قابل قدر ہے اپنی علمیت کی وجہ سے اور اپنی اثر پذیری کی وجہ سے، اپنی قبولیت کی وجہ سے، اپنے اسلوب اور منہج کی بنا پر۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔